बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात बल्कि इंतहाई अहम खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़। बहुत ही तेज़ी से सूरत हाल बदल रही है और कहीं अच्छी और कहीं बुरी खबरें, किसी के लिए अच्छी किसी के लिए बुरी, लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छी होनी चाहिए। अल्टीमेटली फ़ायदा पाकिस्तान को ही होगा। जितना भी जबर कर लिया जाए, रियासती जबर हो जाए, हुकूमती जबर हो जाए, कानूनी जबर हो जाए, कोई भी जबर आप कर लें उसको दबाने के लिए, लेकिन ये जबर जो है वो बहुत ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रह सकता। बिल आखिर ये जंजीरें टूटनी होती हैं और आइन आइन की फतह होती है। अल्टीमेटली आइन की फतह होती है। दरमियान में ब्रेक्स लगती हैं, मुश्किलात आती हैं, रुकावटें खड़ी की जाती हैं। ज़ाती ख्वाहिशात, ज़ाती अनाद, ज़ाती अना और ये अना परस्ती, ये सब कुछ होता है और ज़ाती चमड़ी दमड़ी बचाने के लिए बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन अल्टीमेट जो रिज़ल्ट निकलता है वो हक और सच को ही फतह होती है। यही हमें तारीख बताती है, यही हमारा दीन बताता है, यही हमारा आइनी तारीख बताती है। बिल्कुल आती हैं रुकावटें, लेकिन अच्छी खबरें आ रही हैं, बहुत ही अच्छी खबरें आ रही हैं और हाथ पांव फूले हुए हैं। अच्छी खबरें इसलिए कि हाथ पांव फूले हुए हैं, सूरत हाल काबू में नहीं आ रही, सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, मसनूई तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हाइब्रिड तरीका इस्तेमाल किया जाता है, आइन को पामाल किया जाता है, कानून को पामाल किया जाता है, अदालतों पे जबर किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद जो है गाड़ी आगे चल रही है। और उसकी वजह यह है कि जब तक आप असूल को नहीं मानेंगे, आइन को नहीं मानेंगे, अब वो दौर नहीं है, ये 80s की 70s 80s की दिहाई नहीं है और इवन 90s की भी दिहाई नहीं है। ये 2023 हो चुका है और पाकिस्तान का मुआशरा इंतहाई बाशऊर है। इतना बाशऊर है, इतना बाशऊर है कि इससे बड़े बड़े खौफजदा हैं, बड़े बड़े खौफजदा हैं और इसीलिए अवाम के पास नहीं जा रहे। उनको पता है कि अवाम का मूड क्या है, ये अवाम के मूड का उनको पता है, अवाम ने क्या फैसला करके बैठे हैं उनको पता है, अवाम के अंदर कितना गुस्सा है उनको पता है। इसीलिए वो अवाम के पास नहीं जा रहे, आप लोगों के पास नहीं आ रहे। आप और मैं, हम अवाम हैं, वो आप लोगों के पास नहीं आ रहे। उनको पता है कि आपने क्या सलूक करना है। एक एक बच्चे का उनको पता है, एक एक नौजवान का पता है, एक एक खातून का पता है, एक एक बुजुर्ग का पता है। इसलिए ये सारी चीज़ें आपसे बचने के लिए, आपसे आंखों में आंखें डालकर तो क्या, ये आपके पास भी आपको आपको देखकर भी इनको खौफ आ रहा है। आप अवाम को इनको देख के खौफ आ रहा है, क्योंकि इनको अंदाज़ा है कि क्या होगा। बहरहाल खबरें अच्छी हैं और सबसे पहले ज़रा एक लतीफ़ा सुन लें और उसके बाद फिर ख़बरों की तरफ आते हैं, क्योंकि 3-4 खबरें हैं। वो हमारे यहाँ सोसाइटी में ऐसा होता है कि बल्कि पूरे दुनिया में ये होता है, यहाँ पे भी होता है जहाँ मैं बैठा हूँ, यूरोप में भी लड़के लड़की का रिश्ता होता है, तो वो लड़की जब तारीख लेने जाते हैं तो फिर लड़की वाले बाज़-औक़ात वो, हालांकि लड़का मियाँ बीवी राज़ी क्या करेगा काजी और पूरी फैमिली सेट होती है, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई ना कोई दरमियान में फैमिली के अंदर ही कोई ना कोई रिश्तेदार जो है वो प्रॉब्लम पैदा कर रहा होता है। वो उसका ये तो होता नहीं है कि वो जितने भी उसने हरबे इस्तेमाल करने होते हैं वो कर चुका होता है और बिल आखिर रिश्ता हो जाता है। और रिश्ता होने के बाद जब तारीख तय की जाती है तो तारीख पे फिर हर्डल्स क्रिया आ जाती हैं। कभी दामाद मसले पैदा कर देता है, कोई कभी कोई कज़न पैदा कर देता है, कोई कभी आ जाती है फूफो, कभी नंद, कभी भाभी, इस तरह के मसाइल आते रहते हैं और रिश्ता तारीख नहीं मिल रही होती। तो यही इस वक्त सूरत हाल ये है कि इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन होने ही हैं, आइन ने पाबंद किया हुआ है, अदालतों से कोई रिलीफ मिल नहीं सकता, हर सूरत में 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं। अब वो अच्छा, हुकूमत भी ये इलेक्शन करवाना भी चाहते हैं। कल यही हुआ कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने ख़त भी लिख दिया, तारीख भी बता दी, लेकिन फिर पता चला कि वो ख़त कहीं गायब हो गया और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी कन्फर्म कर दिया, 16 अप्रैल की तारीख भी आ गई। फिर कोई दरमियान में कैदो या कोई भी पड़ा होगा रास्ते में और कैदो ने कहा होगा कि जनाब ये क्या चक्कर है, अब हमसे बाला बाला ही आप तारीख तय कर रहे हैं। लिहाजा अब वो रिवर्स होना शुरू हो गया और अब कहा जा रहा है कि नहीं, वो ख़त तो इसलिए लिखा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाकी इदारों से भी और बाकी लोगों से भी पूछ ले। तो बहरहाल रिज़ल्ट यही है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मामला इलेक्शन कमीशन पे डाल दिया है ताकि अदालत कल को बुलाए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कल को बुलाए तो गवर्नर साहब कहें कि जनाब मैंने ख़त लिख दिया है, इलेक्शन कमीशन ने ये सारी चीज़ें तय करनी है, इलेक्शन कमीशन जब चाहे इलेक्शन करवा ले, हमें कोई एतराज़ नहीं है। और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देखते हैं कि वो किन की सुनता है। अब वो आईने पाकिस्तान की सुनता है या फिर
اپنے سیکرٹری عمر حمید صاحب کی سنتا ہے یا پھر باغیوں کے بغاوت کے مقدمات درج کروا کے اپنی تسکین حاصل کرتا ہے، یہ دیکھنا ہوگا۔ لیکن بہرحال فواد چودھری صاحب کی پہلی خبر تو ہے، فواد چودھری صاحب کی ریلیز ہو گئے ہیں، رہا ہو گئے ہیں، یعنی کہ ضمانت ان کی منظور ہو گئی ہے، یقیناً رہا بھی ہو جائیں گے۔ مبلغ 20,000 روپے، 20,000 روپے کے ضمانتی متعلقوں کے عوض، یہ ہے بغاوت کے مقدمے کی بے توقیری۔ اصل معنی یہ ہے اس کی قیمت اتنی تھی کیونکہ جھوٹا مقدمہ تھا، فضول مقدمہ تھا، فضول ایف آئی آر تھی کہ ایک آپ نے منشی کہہ دیا، اصل منشی کے مسئلہ تھا، منشی کہہ دیا اور آپ نے اس کو باغی بنا دیا، بغاوت کا مقدمہ بنا دیا اس پہ۔ اور یہ پاکستان کی دنیا کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا کہ ایک افسر کو منشی کہنے پہ، اور وہ افسر جو کہ آئینی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہا، اپنی آئینی ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہا، بلکہ وہ ایک پولیٹیکل ایجنڈے پہ لگا ہوا ہے، غیر آئینی اور غیر قانونی ایجنڈے کی تکمیل پہ لگا ہوا ہے، اس کو منشی کہا اور بغاوت کا مقدمہ ہو گیا۔ اور آج عدالت نے اس کی قیمت لگائی ہے 20,000 روپے کے ضمانتی مچلقے۔ لہذا فواد چودھری صاحب کی ضمانت منظور، ان کی مشکلات کا خاتمہ، اور ان کو جس حالت میں رکھا گیا، جیسے رکھا گیا، وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور بڑی لمبی لمبی داستانیں سنائی گئیں۔ یہی عمران ریاض خان کے ساتھ کیا گیا، یہ جمیل فاروقی صاحب کے ساتھ کیا گیا، سمیع ابراہیم صاحب کے ساتھ کرنے کی کوشش کی گئی، عارف حمید بھٹی کو مصیبت میں ڈالا گیا، اور ڈاکٹر موحد پیرزادہ جو ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ہوا، یا ضمیر صاحب کے ساتھ بھی، یہ ساری چیزیں بالکل ڈاکٹر شہباز گل، اعظم سواتی، لمبی فہرست ہوتی جا رہی ہے۔ اور مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی اور یہ 14 جماعتی اتحاد ہے، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنا اپنا جو سارا کا سارا کیریئر کتنا خراب کر کے جا رہے ہیں، اپنے دامن پہ کتنے نشان لگوا کے جا رہے ہیں۔ یہ ساری حرکتیں ان کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی، کیونکہ فرنٹ پہ وہ ہیں، پیچھے جو بھی ہے وہ ایک الگ داستان ہے، لیکن فرنٹ پہ وہ ہیں، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال باجوہ صاحب کا بھی تاریخ پیچھا نہیں چھوڑے گی، اور 14 جماعتی اتحاد کا بھی تاریخ پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ آگے دیکھتے ہیں، ابھی شیخ رشید صاحب کی گرفتاری کے لیے ساز و سامان اکٹھا کیا جا رہا ہے، ان کو بھی گرفتار کرنا ہے، ان کو بھی سبق سکھانے کا ارادہ ہے کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بالکل اپنی بات کرنے شروع کر دیں، بڑھاپے میں وہ اور کیا کریں گے۔ انہوں نے 16 وزارتیں دیکھ لیں، ایک لمبی تاریخ ہے ان کی، سیاسی کارکن ایوب خان صاحب کے زمانے سے لے کے آج تک۔ تو تھوڑا سا سوچیں، آپ لوگ بھی تھوڑا سا سوچیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ میں کسی پہ اس کے استطاعت سے زیادہ وزن نہیں ڈالتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یہ قرآن مجید میں ہے۔ تو آپ اتنا وزن کیسے ڈال سکتے ہیں؟ آپ کسی پہ اتنا بوجھ کیسے ڈال سکتے ہیں؟ اور آپ اتنا زیادہ جبر کیسے کر سکتے ہیں کہ انسان مجبور ہو جائے اور پھٹ پڑے؟ تو بہرحال یہ ساری چیزیں کوشش کریں، آپ اپنے آپ پہ بھی نظر ثانی کریں، اپنے ساری چیزوں پہ۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص نے غیر قانونی غیر آئینی کام کیا اور غلط فیصلے کیے ہیں اور ان فیصلوں کو آپ آگے لے کے بڑھنا شروع کر دیں، یہ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، نہ ادارے کے مفاد میں ہے، نہ ریاست کے مفاد میں ہے، نہ قانون کے مفاد میں ہے، نہ آئین کے مفاد میں ہے۔ بہرحال فواد چودھری صاحب، اللہ کا شکر ہے کہ ان کی مشکلات ختم ہوئی۔ کل جیسے ان کی اہلیہ اور دو بچیوں نے جس طریقے سے انہوں نے جیل میں ملاقات کی، وہ یہ تصویر جو ہے وہ اگلے کئی سال جو ہے، کئی دہائیاں پیچھا کرے گی۔ جیسے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے مرحوم کی جو تصویریں ہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو کی، بلاول بھٹو کی، آصفہ بھٹو کی، بختیور بھٹو کی، یہ جو تصویریں ہیں، شرمیلا فاروقی کی تصویر ہے، شعلہ رضا کی تصویر ہے، یہ جو تصویریں پیچھا کرتی ہیں، یہ تصویریں بھی پیچھا کرتی رہیں گی۔ بہرحال دوسری جانب اصل جو بڑی خبر ہے وہ مسلم لیگ نواز شاہد کاکان عباسی، سینئر نائب صدر، انہوں نے بھی خدا حافظ کہہ دیا ہے، پارٹی کی سینئر نائب صدر کے طور پہ استعفیٰ دے دیا ہے۔ بڑے عرصے سے یہ بات چل رہی تھی اور وہ ناراض تھے، اور وہ ایک نئے پائلٹ پروجیکٹ جو چل رہا ہے اس پہ بھی کام کر رہے ہیں، اور مسلم لیگ نواز کو وہ خیر بات کہہ چکے ہیں۔ شہباز شریف صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور شہباز شریف صاحب نے بھی ان کو کچھ کہا ہوگا، وہ میں بتاؤں گا آگے، ایک اور الگ ولاگ کروں گا اس پہ کہ یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ مریم صاحبہ جو آئی ہیں وہ واپس ان کے استقبال کے لیے کوئی اور نہیں گیا سوائے لاہوری گروپ کے، اور لاہوری گروپ کے علاوہ باقی کوئی ان کے استقبال کے لیے نہیں پہنچا تھا۔ پنڈی گروپ، پٹھوہاری گروپ اور باقی لوگ جو ہیں، یہ ایک پورا گروپ ہے، یہ شاہد کاکان عباسی صاحب اکیلے نہیں ہیں، اور بھی بہت ساری آوازیں ہیں، کیونکہ
یہ جو خاندانی سیاست ہے، موروثی سیاست ہے، اس کو ختم ہونا ہی ہے، اس کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ اور مسلم لیگ نواز جو ہے وہ تو ویسے بھی کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ تو مسلم لیگ نواز کے اندر کافی کچھ ہو رہا ہے، اور مسلم لیگ نواز یہ کوشش عمران خان صاحب پہ بھی کہتے ہیں جی عمران خان صاحب پہ بھی کراس کا نشان لگ گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف پہ بھی کانٹے کا نشان لگ گیا ہے، سب پہ کانٹے، سب کو ہی کانٹوں پہ رکھا ہوا ہے۔ تو لیکن یہ جو کام ہوا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کا، پہلے کہا گیا جی کہ انہوں نے استعفیٰ، انہوں نے خود بتایا بہت عرصے سے چل رہا تھا، کیونکہ وہ بالکل ایک دوسری لائن پہ چل رہے ہیں، اور وہ وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، ان سے 100 اختلاف کیا جا سکتا ہے، ذاتی اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے، اور ایک پروگرام میں میری تلخی بھی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ انہوں نے ایک سٹینڈ لے لیا ہے، اور انہوں نے واضح طور پہ ایک میسیج دیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے یہ کیا صورت بنتی ہے۔ فی الوقت یہی ہے کہ وہ موجود نہیں ہے مسلم لیگ نواز میں۔ اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کی گئیں۔ پہلے خبر آئی کہ انہوں نے دی ہے، پھر انہوں نے کہا جی نہیں استعفیٰ دیا، وہ ہماری پارٹی کا اثاثہ ہیں، مسلم لیگ نواز کا حصہ ہیں۔ شہباز شریف صاحب سے ملاقات کیا، پھر کہا گیا کہ مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ ان کے تحفظات دور کیے جائیں، تو یہ پاسبل نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو مریم نواز صاحبہ کو چیف آرگنائزر بنانے پہ اور سینئر نائب صدر بنانے پہ ہی تو احتجاجاً انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، اور اسی دن استعفیٰ دے دیا تھا جس دن ان کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا پارٹی کی طرف سے۔ اس لیے مریم صاحبہ تو اس سے مطمئن ہوں گی، خوش ہوں گی کہ ایک اور بابے سے جان چھوٹی۔ چودھری نثار علی خان صاحب پہلے جا چکے ہیں باہر، شاہد خاقان عباسی صاحب بھی نکل گئے ہیں، اور باقی اور بھی کتنے لوگ ہیں یہ آگے جا کے آپ کو بتاؤں گا، لیکن بہرحال چیزیں جا رہی ہیں جی۔ اب آگے آتے ہیں، ایک اور خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ ابھی بھی ایک خبر دوبارہ سے یہ گردش میں آ گئی ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب ان دونوں کا مستقبل نہیں ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس طرح کے فیصلوں سے، ڈرائنگ رومز کے فیصلوں سے، بند کمروں کے فیصلوں سے یہ ممکن نہیں ہے، اور اگر باقی سب کا مستقبل موجود ہے، کیا کچھ نہیں کیا گیا، یہ بعد میں بتاؤں گا کہ تمام سیاسی جماعتیں اس وقت موجود ہیں جو اس وقت موجود ہیں، اور تمام سیاسی کارکن جو موجود ہیں اور تمام سیاسی رہنما موجود ہیں، ان سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ان پہ کرپشن کے اور دیگر الزامات عائد کر سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن عوام نے ان کو نہیں چھوڑا، اور وہ عوامی طاقت کے طور پہ موجود ہیں۔ جہاں جس کی پاکٹ ہے اور وہ پاکٹس موجود ہیں، اور لوگ ان کو اپنے اپنے الیکٹورل کالج میں پسند کرتے ہیں، اور لوگ ان کو نہیں چھوڑتے اور کسی الزام کو نہیں مانتے، تو سیاسی کارکن کو، سیاسی جماعت کو، سیاسی رہنما کو اس طریقے سے نہیں فارغ کیا جا سکتا۔ اس کے نتائج انتہائی بھیانک ہوتے ہیں، انتہائی تلخ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سمیٹا نہیں جا سکتا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔